السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اخلاق حسنہ کی کیٹیگریز کو دیکھا تھا، اسی طرح آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے امانت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امانت بیسیکلی ہوتی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں امانت، اور امانت میں خیانت کرنے والے کا کیا انجام ہے، یا امانت میں خیانت کرنے والا کون ہے، امانت دار کون ہے، امانت کس کے سپورٹ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک امانت دار کون ہے، یعنی امین کون ہے جو امانت کو یا امانت کو اپنے پاس سیکیورٹی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امانت ہے کیا۔ امانت ہم لوگ سوچتے ہیں کہ امانت کہتے ہیں کوئی کسی کے پاس رقم رکھوا دے، کوئی کسی کے پاس اپنا کوئی مال کوئی چیز رکھوا دے یا زیورات وغیرہ، اس چیز کو ہم امانت سمجھتے ہیں، امانت۔ لیکن امانت کسی کی بات کو بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی رازدارانہ راز والی بات کسی شخص کو بتائے تو وہ بھی اس کے لیے امانت ہی کہلاتی ہے۔ اس میں بھی خیانت جو ہے وہ جرم ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ امانت میں خیانت کون کرتا ہے۔ امانت میں خیانت جو منافق ہے، جس کے اندر منافقت ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، وہ شخص کرتا ہے امانت میں خیانت۔ اور امانت میں خیانت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اس طرح سے کی جاتی ہے یا اس شخص کا مال، آپ اس مال میں سے کوئی مال کھا لیں اور اس میں ہیر پھیر کر دیں اور اس کو بہانے بنا کر سنا دیں، یہ بھی ایک خیانت کا طریقہ ہے۔ یا آپ اس کے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کر لیں اور اس کو بہانے بنا دیں، یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی راز والی بات آپ کو بتائے اور وہ یہ کہے کہ یہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانی، تو اس سے یہی ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ تو آپ کیا کریں، اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم کسی کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ جس نے ہمیں امین جانا ہے، جس نے ہمیں امانت دار سمجھ کر اپنے دل کی بات بتائی ہے، ہم پر بھروسہ کیا ہے، تو ہم نے اس کا بھروسہ نہیں توڑنا، ہم نے اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچانا، ہم نے اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے ایز اے امانت۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے، وہ نفاق کے درجے پہ ہے۔ اور منافق کا جو انجام ہے وہ اس قدر سخت ہے، وہ کسی گناہ گار شخص سے بھی زیادہ سخت اس کا انجام ہے۔ اس کا انجام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی فرمایا کہ اس شخص کا انجام درک اسفل ہے، یعنی جہنم کے، دوزخ کے گھڑوں میں سب سے لاسٹ والا گھڑا، سب سے آخری درجہ جو ہے وہ نفاق والے شخص کا ہے، منافق کا ہے۔ اور وہ اس قدر گہرا اور اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی علامات سے بچائے کہ جو ہمیں اس درجے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافق سے بچائے، ہمیں خود سے منافقت کرنے سے بچائے، کیونکہ یہ چیز عام ہے۔
اگر کوئی شخص آپ کو کچھ بتاتا ہے یا کچھ رکھواتا ہے تو آپ اس چیز کو کسی کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم نے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے امین جاننا ہے، اس نے مجھے ایک اپنا رازدان مقرر کیا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کی بات کو یا اس کی کسی بھی چیز کو میں آگے تک نہ پہنچا سکوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو ورگلانے میں دیر نہیں کرتا، اس کے دل میں وسواس ڈالنے میں، اس کو سیدھے راستے سے بھٹکانے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی مدد طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں، تاکہ جو شیطان ہمارے دل میں وسواس ڈالے ہم اس سے بچ جائیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو شیطان کے وسواس سے بچنے کا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، آپ وضو میں رہیں، جس سے ان شیطان کی آپ وسواس سے بچ سکتے ہیں۔ بیسٹ طریقہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ امین کون ہے۔ امین وہ شخص ہے جو امانت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکے۔ ہمارے مؤذن بھی امانت دار ہیں، وہ بھی امام جو ہے وہ ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، ہمارے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، لیکن جو مؤذن ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں تو امانت کن کے سپورٹ کرنی چاہیے؟ امانت داروں کے سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو امانت دی کسی اور نے ہے اور آپ کسی اور کو دے دو۔ امانت ہمیشہ امانت داروں کو ہی سپورٹ کریں۔ جب آپ اس چیز کو کے اہل نہیں ہیں کہ اب میرے پاس اتنا عرصہ یہ امانت ہے، اب آپ کسی اور چیز میں یعنی کہ انوالو ہو چکے ہیں، آپ اس چیز کی اس طرح سیکیورٹی نہیں کر سکتے، آپ اس چیز کو اس طرح سیکیور نہیں کر سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو امانت دار کو چاہیے کہ آپ اس شخص کے سپورٹ کر دیں جو اس چیز کا مالک ہے۔ ایسے آپ کسی نہ کسی چیز سے بھی بچ جائیں گے، اور امانت جو ہے وہ امانت دار کو یا جس کی وہ امانت ہے جو مالک ہے اس چیز کا، اس کے سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک امانت دار کون ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک امانت دار وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو سچے دل سے ایمان لے کر آیا ہے اللہ پر، نبیوں پر، پیغمبروں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایمان لے کر آیا ہے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، غیب پر، آخرت پر۔ سب سے جو اس وقت بات ہے وہ یہ چیز ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آنا، اللہ پر ایمان لے کر آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ انسان کے ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ایمان والے امانت دار ہیں، اللہ کے نزدیک رسول امانت دار ہیں، اللہ کے رسول امین بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنا پیغام، اپنا جو اللہ نے ہم تک باتیں پہنچانی ہے وہ اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ رب العزت کے جو بتائے گئے طریقہ کار ہے، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ جو ہم تک اللہ تعالیٰ نے باتیں، جو ہم تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات، اپنے احکامات پہنچانے تھے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچا دی ہیں، حدیث کی شکل میں، وحی مطلوع کی شکل میں، وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم نے انہی احکامات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا احکام دیا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت کو سنبھال کے رکھنا ہے، خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے عہدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کی بہتر انداز سے حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ہیں ایمان والے۔ اور ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، صرف خود ہی نہیں سوچنا، خود ہی نہیں سمجھنا، اس پہ خود ہی غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ اپنے آس پاس جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے، فیملی سرکل ہے، جو آپ کے زیادہ کلوز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو بھی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دلانی ہے،
تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ امانت کا بیسیکلی مطلب کیا ہے، امانت بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اس چیز کو وہ اوتھینٹک طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور امانت صرف اور صرف مال ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ رقم یا پیسے یا زیورات کی امانت نہیں ہوتی، امانت بات کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ امانت باتوں کی ہی نہیں، جو آپ کو کام ملتا ہے، جیسے کہ آپ کسی بھی مدرسہ میں یا کسی بھی ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں جہاں آپ کو لیسن دیا جاتا ہے قرآن کا، حدیث کا، تجوید کا، وہ بھی ایک امانت ہے۔ وہ کس طریقے سے امانت ہے؟ وہ اس طریقے سے امانت ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ لیسن، آپ نے اپنا سبق 3 ٹائمز ریوائز کر کے آنا ہے، 5 ٹائم ریوائز کر کے آنا ہے، یا 6 ٹائم ریوائز کر کے آنا ہے، 7 ٹائم، جتنی ٹائمز وہ کہیں آپ نے ریوائز کر کے آنا ہے، اٹس کالڈ امانت۔ جو آپ کو بتایا جائے سبق آپ کا، لیسن آپ کا، آپ نے اس کو اتنے ٹائم ہی ریوائز کرنا، وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو وہ 5 ٹائمز کہا گیا تو آپ اس کو 3 ٹائمز ریوائز کر کے جا رہے ہو تو کوئی یہ میری امانت کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کے اندر اتنی جو ہے وہ پاور ہے، آپ کا مائنڈ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو پک کر لیتے ہیں، وہ اتنے ٹائمز ریوائز کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو اگر آپ کا مائنڈ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو 1 دفعہ پڑھنے یا 2 دفعہ پڑھنے سے اچھے طریقے سے پک آؤٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کی امانت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنی جو انہوں نے آپ کو کہا ہے آپ اس طریقے سے اپنے لیسن کو ریوائز کریں، تو اس کو بھی امانت کہتے ہیں، اور اس امانت کو بھی پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آج ہم نے امانت کے بارے میں ہر چیز دیکھی ہے، تو اسی لیے میں آخر میں اللہ رب العزت کے بارے سے دعا یہی کروں گی کہ اللہ ہمیں امین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کی، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو امین نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی اپنے بارے میں نہ بتاتا ہو، یا اس کو ایز اس نے اپنا بیسٹ فرینڈ ہی نہ کنسیڈر کیا ہو کہ وہ اس کو پراپر کیا کرے، اس کو پراپر جو ہے وہ امین بنا لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی موڈ پہ امین ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے امانت میں خیانت نہ کریں، ہم اچھے طریقے سے امانت کو سنبھال کے رکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس چیز کو سمجھیں گے، سوچیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور توفیق بھی اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کو فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے نا، جتنا ثواب آپ کو ہوگا، آپ اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی ثواب جب کوئی اس چیز کو جب آپ شیئر کریں گے تو وہ دیکھے گا نا، تو وہ جب عمل کرے گا تو اس کے عمل کا بھی ثواب آپ کو پہنچے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔